میں ابھی اختصار سے یہ عمدۃ القاری شرح بخاری امام عینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 پہ لکھتے ہیں، اقامت صلاۃ اسی حدیث کی شرح میں جو بخاری اور مسلم دونوں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تسویۃ الصفوف کیا ہے؟ کہتے ہیں یراد بہا ایدن سد الخلل الذی فی الصف، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نمازی جو کھڑے ہیں کسی کا سینہ دوسرے سے آگے نہ نکلا ہو، سب برابر لائن میں کھڑے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں دو نمازیوں کے درمیان کوئی جگہ تھوڑی سی بھی خالی نہ ہو، یہ ہے تسویہ، کہ تھوڑی سی جگہ بھی درمیان میں خالی نہ ہو۔ یراد بہا ایضن، یعنی ایضن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ برابر کھڑے ہوں، ٹیڑھے نہ کھڑے ہوں، اور دوسری کنڈی پیچھے کسی نے انج نہ آکھو، کسی دا کنڈی پیچھے بھی لحاظ رکھو، من وراء ظہری، کہ جب میں بظاہر جماعت نہیں کراؤں گا قیامت تک کے غلاموں، میں اس وقت بھی تمہیں دیکھوں گا۔ ان اللہ حرم علی اللہ ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو سامنے والوں پر تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو نے تو اشارہ ہی کافی تھا، یہ کہ میں نے دیکھنا ہے، میں دیکھوں گا، دھیان کرنا صف میں خلل نہ ہو، اللہ نے تو چیک کرنا ہی ہے، لیکن میری بھی شرم رکھنا، میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، یعنی یہاں اس موقع پر سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ دوسری جگہ کہ جس میں ہے کہ سرکار جماعت کرا رہے تھے اور آخری صف میں ایک شخص آ کے شامل ہوا اور اس نے نماز میں غلطی کی اور سرکار نے سلام پھرتے اس کا نام لے کر بلایا اور فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کراتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں؟ میں واللہ انی لاراکم من ورائے ظہری، میں تو تمہیں پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ علیحدہ موقع ہے، وہ علیحدہ حدیث ہے، اور ایک میں تو لفظ ہی ہے انی لاراکم من بعدی، میں تمہیں بعد میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے دین سکھایا اس کے پیش نظر وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو پھر اس پر ہم نے دوام کیا۔ ماضی استمراری اگر مضارع ہوتا تو بننی تھی، اور یہاں اگر کانا کو یلزقو کے ساتھ لگائیں تو وہ پھر یعنی استمرار کا ہی فائدہ دے گی۔ کانا احدنا یلزقو، ہم میں سے کوئی ایک، یعنی اس حد تک پابندی کی کہ ہر کوئی ہم میں سے ہمیشہ یہ کام کرتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کے بعد کہ ہم جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو یلزقو منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ وہ اپنا کندھا اپنے صاحب کے کندھے کے ساتھ ملا کے رکھتا۔ الزاق کا یہ مطلب ہے کہ فاصلہ انچ بھی نہ ہو، ملا ہوا ہو، کلوز کنٹیکٹ، فاصلہ بالکل نہ ہو، اور ساتھ اس کا قدم اپنے دوست کے قدم سے ملا ہوا ہو، یعنی دائیں بائیں جو دو ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے۔ اور اس میں پھر فقہا نے بھی وضاحت کی، شارحین نے بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غیر مقلدین
جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کے لحاظ سے کہ یہ جو بر صغیر کے غیر مقلدین ہیں جو پرکار کی طرح ٹانگیں پھیلائے جاتے ہیں اس طرح کر کے، تو اگر اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوں تو وہ تو کندھوں کے نیچے سے کہیں دور چلی جاتی ہیں، تو پھر کندھے تو مل ہی نہیں سکتے جب وہ دونوں طرف اپنی ٹانگیں پھیلاتے جاتے ہیں شریعت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جب اس حالت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کندھا تو بیچارہ یہاں تک ایک ہے، یہاں دوسرا ہے، تو وہ کندھے آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ جب قدم ان کے نقطہ نظر پر ملائے جائیں تو کندھے نہیں ملتے، اور وہ نعرہ بلند کرتے کہ قدم کو ٹخنوں کو ٹخنے کے ساتھ ملا لو، جبکہ اس سے پہلے ہے کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کے پھر جتنی گنجائش بنتی ہے تمہاری جسامت کے لحاظ سے قدم بھی قدم کے ساتھ ملا لو، اور وہ بندہ کھڑا ہوا معتدل بھی، مناسب بھی، موزوں بھی لگتا ہے، اور ان کی جو صورتحال بنتی ہے وہ تو نماز کے اعتدال کے بھی منافی ہے۔ اس واسطے اس حدیث پر محمد بن صالح عثیمین نے بھی جو لکھا ہے وہ بر صغیر